ہم محبت بھرے انداز میں بات کرتے ہیں، اس پر غالباً آپ نے جی ان کا کہنا یہ تھا کہ آپ کی اور نگران شورا کے درمیان کافی محبت نظر آتی ہے اور آپ بڑے محبت بھرے انداز میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں، تو یہ اس کی وجہ کیا ہے، اور ہم اگر یہ اختیار کرنا چاہیں اپنے اسلامی بھائیوں کے ساتھ تو وہ کیسے ممکن ہے؟ شاید دنیا میں کسی مسلمان سے میری ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، میں غور کرتا ہوں، میرے لوگوں نے پیسے بھی کھائے، میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، مجھے برا بھلا کہا، میں نے ان کو معاف کر دیا، تو مسلمان سے مجھے بغض و کینہ اپنے دل میں پاتا نہیں ہوں الحمدللہ۔ یہ وقتی طور پہ ناراضی ہو جانا کسی کے بات ناگوار گزارنا تو یہ انسان بشر ہے، ظاہر یہ کیفیات تو وارد ہوتی ہیں، لیکن جس کو بغض کہتے ہیں، کینہ کہتے ہیں کہ یہ برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے، یا اس کو میرے کو موقع ملے تو اس کو میں بے عزت کر دوں، ذلیل کر دوں، الحمدللہ رب العالمین یہ کیفیت میں اپنے اندر پاتا نہیں ہوں۔ اللہ کرے کہ کبھی بھی اس طرح کی کیفیت مسلمانوں کے بارے میں میرے دل میں گھر نہ کرے۔ وسوسے آ جانا شیطانی ہو تو ظاہر ہے کہ وسوسہ پروف تو ہم میں سے کوئی بھی نہیں ہے، لیکن میں نے جو جنرل جو اہم بات تھی وہ عرض کی میں نے، تو اس طرح الحمدللہ نگران شورا سے بھی ہماری نگران شورا ذکر کسی سے کم کسی سے زیادہ یہ ترکیب ہوتی ہے، تو ان سے زیادہ ترکیب میرے پڑوسی بھی ہیں، میں ان کے سائے میں رہتا ہوں، یعنی یہ ان کا جو ہے نا کیا کہتے ہیں فلیٹ اوپر ہے میرا نیچے ان کے، تو ان مانو کر میں سائے میں تمہارے ہیں، قسمت یہ ہماری ہے الحمدللہ۔ حاجی عبدالحبیب یہ بچپن سے ہمارے مطلب کرم فرمائے، ان سے بھی بڑی اچھی دوستی ہے، اچھی ترکیب ہے الحمدللہ۔ سب آپ کی مہربانی ہے، ہماری غلطیوں کو کہتے ہیں نا وہ خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مرشدی نے سنبھال رکھا ہے، میرے عیبوں پہ ڈال کر پردہ مجھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے۔ اللہ یہ محبت سلامت رکھے اور اللہ ہمیں آپ کا ہمیشہ وفادار رکھے۔ اور جن کو دین کی خدمت کرنی ہے ان کو ایسا بننا بھی پڑے گا، اور خاربازیاں کرے گا اور اس کی کاٹ کرے گا، اس کو توڑے گا نہ اس کو ذلیل کرے گا نہ اس کو ڈیگریڈ کرے گا، تو دین کا کام تھوڑی کر سکتا ہے۔ تو یہ تو مطلب ہمارا الحمدللہ مطلب دین کا کام جو بھی کرتے ہیں، اللہ کے دین کا اہل حق جو بھی ہیں، بعض اوقات وہ اس طرح کی کوتاہیاں کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی ہے مطلب جو میں نے جن کوتاہیوں سے میں نے اپنے آپ کو کہا کہ الحمدللہ میں بچتا ہوں، تو وہ اس طرح کی کوتاہیوں میں مبتلا ہوتے ہیں، دیکھے جاتے ہیں، وہ پھر ان کو ترقی بھی اتنی نہیں ملتی۔ یہ بھی دیکھی بھالی بات ہے، ان کے پاس بس اتنی سی گروپڑی رہتی ہے چھوٹی سی، گروپڑی کیا چھوٹا سا گروپ ہوتا ہے ان کا، اس کی کاٹ کریں گے اس کی کاٹ کریں لگے ہوتے ہیں، مطلب خلاف بول رہے ہوتے ہیں، اپنوں ہی کے بیچارے وہ کاٹ کر رہے ہوتے ہیں۔ آپ سب سمجھتے ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے یار، ہم سب ایک اور نیک بن کر مل جل کر اللہ کے دین کی خدمت کریں، مسجد بھرو تحریک چلائیں۔ وہ عقیدے کا اختلاف وہ جن سے بھی ہے وہ ہے اور رہے گا، اس وقت تک رہے گا جب تک ان کا عقیدہ اسلام کے عین مطابق نہیں ہو جاتا۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں کوئی نعوذ باللہ صلح کلیت والی بات کرتا ہوں، نہیں میرے خمیر میں یہ ہے ہی نہیں، صلح کلیت ہے ہی نہیں، سوال ہی نہیں ہوتا۔ جو اللہ اور رسول کو برا بھلا بولے، میرے غوث پاک کی گستاخی کرے، میرے صحابہ کی شان میں مطلب بے ادبی کرے، اور پھر ہم سب مل کر کام کریں، نہ ایسا نہیں ہوا۔ میں مجھے حق بات کا اعلان سرے دار کریں گے، یہ جرم اگر جرم ہے 100 بار کریں گے۔ آپ نے جو بات کی وہ گھر کی بات کی ہے، اپنوں کی بات کی ہے۔ اللہ کریم میرے کہے کی لاج رکھے، آمین مجھے وفادار ایسا ہی رکھے، وفادار رکھے، غوث پاک کا وفادار رکھے، امام اہل سنت اعلی حضرت کا وفادار رکھے، اولیاء کرام کا، علماء اہل سنت کا وفادار رکھے۔ آمین۔ وفادار کا جملہ جیسے جو بھی آپ نے کہا کہ میں ان کے لیے میں یوں ہوں، تو یہ وفاداری کے اس میں ہم ایک مفہوم میں لے کہ اگر اپنے آپ کو ہم کوئی کہتے ہیں کہ میں فلاں کا وفادار ہوں، تو پھر اس کے بارے میں سوچ بھی ہماری ایسی ہونی چاہیے، مثبت ہونی چاہیے، بالکل، کہ وہ کہ نا محبت محبوب کے کان سننے سے، محبت محبوب کے عیب دیکھنے سے اندھا اور عیب سننے سے بہرا کر دیتی۔ سبحان اللہ، واقعی۔ تو ہم جس سے محبت کرتے ہیں تو یہ بس یہ کہ ان اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ، بزرگوں کے ساتھ، پیر و مرشد کے ساتھ دنیا میں بھی اللہ کرم کرے اور ان کی شفقتیں اور محبتیں، ان کی عنایتیں ملتی رہیں، اور قیامت کے دن یہ ہماری شفاعت کا سامان بھی کریں اور ہمیں
जन्नत में बिला हिसाब दाखिला भी अल्लाह ताला की रहमत से मिल जाए। आमीन। आमीन। इसमें आप जो भी मौजू लेकर चले थे तो